خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر خدا معاف بھی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب اس کے 17 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہر جگہ کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے وہ کیا کرے، توبہ کرے۔ اور توبہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کا احساس ہونا ضروری ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گناہ کی ہم نے معافی مانگنی ہے، یا جس گناہ کے ہم نے توبہ کرنی ہے، یا جس گناہ کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، پہلے اس گناہ کو جاننا ضروری ہے۔ ہم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے، جتنی مرضی توبہ کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زبور 51 میں کہتے ہیں کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور وہ کہتا ہے گناہ ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے دل، ذہن اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کا جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے ایک حصے کو جو ہے وہ اپنی پیٹ میں لے لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے اثر میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے گناہ پر صرف پچھتانا نہیں بلکہ اس پر احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ہم نینوا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، نینوا کے لوگوں نے کیا کیا، اپنے گناہ کو انہوں نے محسوس کیا جانا، اور پھر کیا کیا، اس گناہ کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنے ٹاٹ اوڑا اور کیا کیا، خاک پر بیٹھ کے۔ یہ نینوا کے لوگوں نے کیا کہ اپنے گناہ کا مانا، ہم نے گناہ کیا ہے، گناہ کا احساس ان کو ہوا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ خاک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد احساس گناہ کا احساس ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں گناہ کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ گناہ کا اقرار کرنا بھی ضروری، صرف یہ نہیں کہ گناہ کا احساس ہو گیا ہے اتنا ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ اس گناہ کا اقرار کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف گناہ کا احساس کرنا، اس پر پچھتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہ کا اقرار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد خدا کا بندہ زبور 51 میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ وہ اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اپنے گناہ کی میں معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گناہ کا باقاعدہ نام لے کر اس نے کہا کہ اے میرے خدا مجھے خون کے جرم سے معاف کر۔ وہ اپنے گناہ کا جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا خدا کے سامنے، انسانوں کے سامنے نہیں ہے بلکہ خدا کے سامنے اس گناہ کا احساس ہونا اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم زکئی کو دیکھتے ہیں، زکئی گناہگار شخص تھا، وہ نجائز دولت لوگوں سے اکٹھی کرتا تھا، گناہگار تھا، اور جب اس نے اپنے گناہ کو سے احساس ہوا کہ میں گناہگار ہوں، پھر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار کیسے کرتا ہے، جب زکئی کو خدا دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جس سے بھی ناحق لے لیا ہے اس کا 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ میں نے کسی کا بھی ناحق لیا ہے، زیادہ لیے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، 4 گنا اس کا ادا کرتا ہوں۔ اس طرح ہم اگر عیسیٰ کو دیکھیں تو عیسیٰ کہتا ہے میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کہتا اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم ایک اور ہستی کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایوب ہے۔ ایوب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ پر کیا کروں گا، بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ گناہ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے گناہ کا احساس رکھیں اور پھر گناہ کا اقرار بھی کریں۔ اور اقرار کرنا یا احساس رکھنا ہی ضروری نہیں ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، میں نے گناہ کا احساس کر لیا، میں نے گناہ کا اقرار کر لیا، بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد جو آخری جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ گناہ کو ترک کرنا، گناہ کا احساس ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، پھر گناہ کا اقرار کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد گناہ کو ترک کرنا، یہ توبہ ہے۔ گناہ کو ترک کر دینا، ختم کر دینا اپنی زندگی سے، یہ سچی توبہ ہے۔ گناہ وہاں پر ہی ہو، بدیاں وہاں پر ہی ہوں، کام ویسے ہی ہوں، اور ہم نے توبہ کی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔
توبہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے گناہ کو کیا کرنا؟ ترک کرنا، ختم کر دینا۔ صرف گناہ پر پچھتانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ترک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سلیمان امثال 28 باب میں کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ